ظالم اسرائیل امن معاہدے کو توڑنے کے بعد اپنے مشن پر گامزن ہے۔ غزہ کے معصوم مسلمانوں پر آگ اور بارود کی بارش کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی بربریت کا مقصد اپنے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ اسرائیلی حملے میں حماس کے سیاسی رہنما صلاح البردویل اہلیہ سمیت شہید ہو گئے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر دوبارہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ پوپ فرانسس کا ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی غزہ جنگ پر اہم مطالبہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ ان تمام تر پہلوؤں پر بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں صبا چودھری۔ ویورز، غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران کم از کم 130 فلسطینی شہید اور 263 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق زخمیوں میں سے کئی افراد کی حالت تشویشناک ہے، جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں بمباری اور زمینی حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں، جس کا مقصد مبینہ طور پر حماس کے زیر حراست اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر دباؤ ڈالنا ہے۔ ادھر جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی افواج کی گولہ باری اور فضائی حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے سرحد پار سے فائر کیے گئے راکٹس کو روکا اور جوابی کارروائی میں 2 لبنانی شہروں پر گولہ باری اور 3 دیگر علاقوں میں فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق یہ حملے لبنانی علاقے سے راکٹ فائر کیے جانے کے بعد کیے گئے۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں سے متعدد عمارتیں تباہ ہوئیں اور شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ کشیدگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب اسرائیلی حکام نے کہا کہ انہوں نے 3 راکٹس کو سرحدی علاقے میں مار گرایا۔ تاہم حزب اللہ نے ان حملوں سے کسی بھی قسم کے تعلق کی تردید کی ہے۔ یہ صورتحال غزہ جنگ کے خطے میں مزید پھیلنے کے خدشات کو بڑھا رہی ہے، جہاں پہلے ہی ہزاروں فلسطینی شہید اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری رکھتے ہوئے حماس کے سیاسی بیورو کے رہنما صلاح البردویل کو ان کی اہلیہ کے سمیت شہید کر دیا ہے۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے پر قائم ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں ہزاروں افراد نے وزیر اعظم کے خلاف مظاہرہ کیا اور یرغمالیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ادھر یمن پر امریکی حملے بھی جاری ہیں، جن میں حدیدہ بندرگاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کے جنوبی علاقے تولین میں اسرائیلی فضائی حملے میں ایک معصوم بچی سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ حملے اس وقت کیے گئے جب لبنان سے 6 راکٹ فائر کیے گئے، جن میں سے 3 اسرائیل نے ناکام بنا دیے۔ اسرائیلی فوج نے حملے کا الزام حزب اللہ پر عائد کیا، لیکن حزب اللہ نے کسی بھی راکٹ حملے میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ تنظیم نے اسرائیلی الزامات کو لبنان پر مزید حملوں کا بہانہ قرار دیا اور کہا کہ وہ لبنانی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر دوبارہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں حملوں کی بحالی عوام کے لیے ایک سنگین دھچکا ہے۔ ہم شہری ہلاکتوں پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہیں۔ اسرائیل نے 19 جنوری 2025 کو جنگ بندی کے بعد ایک بار پھر غزہ پر حملے شروع کر دیے ہیں، جس پر جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے سخت رد عمل دیا ہے۔ ان ممالک نے زور دیا ہے کہ تمام فریقین مذاکرات کے ذریعے مستقل جنگ بندی کی کوشش کریں۔ وزراء نے یہ بھی کہا کہ حماس کو یرغمالیوں کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے اور یہ تنظیم غزہ پر حکمرانی نہ کرے اور نہ ہی اسرائیل کے لیے خطرہ بنے۔ خطے میں مسلسل بڑھتی کشیدگی کے باوجود عالمی برادری صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اسرائیل کی فضائی بمباری، عام شہریوں کی ہلاکتیں اور غزہ کی تباہ حالی پر انسانی حقوق کی تنظیمیں شدید رد عمل دے رہی ہیں، لیکن عملی اقدامات تاحال نظر نہیں آ رہے۔ ادھر اسرائیل میں سیکیورٹی چیف کو عہدے سے ہٹانے اور غزہ جنگ دوبارہ شروع کرنے پر ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ہزاروں افراد نے تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کے دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شن بیت کے سربراہ کو عہدے سے ہٹانے اور مغویوں کی واپسی کے بجائے غزہ جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے نیتن یاہو حکومت کے فیصلوں کے خلاف احتجاج کیا۔ نیتن یاہو نے چند دن قبل شن بیت کے سربراہ رونن بارکی کو عہدے سے برطرف کر دیا تھا، مگر بعد ازاں اسرائیل کی سپریم کورٹ نے نیتن یاہو حکومت کا فیصلہ معطل کر دیا۔
कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस ने हस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गजा पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 88 बरस के पॉप फ्रांसिस 14 फरवरी से रोम के हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जहां चंद रोज कबल उनकी तबीयत में बेहतरी आने पर वेंटिलेटर से हटा दिया गया था। पॉप फ्रांसिस फेफड़ों के शदीद इन्फेक्शन के बायस हस्पताल में दाखिल रहे और अब रूबे सेहत हैं। डिस्चार्ज होने से कबल इतवार को पॉप फ्रांसिस ने जेमिली हस्पताल की बालकनी से अपने खैरख्वाहों का इस्तकबाल किया। फ्रांसिस ने धीमी आवाज में मुख्तसर बात की। वेटिकन ने पॉप की एंजल्स की दुआ जारी की, जिसमें गजा की पट्टी पर इसराइली हमलों को फौरी बंद करने और असीरों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात की बहाली और यकीनी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। पॉप फ्रांसिस ने लिखा कि मैं गजा की पट्टी पर शदीद इसराइली बमबारी के दोबारा शुरू होने से गमज़दा हूँ, जिसमें बहुत सी अमवात और जख्मी हुए हैं। फ्रांसिस ने कहा कि मैं कहता हूं कि हत्यारों को फौरी तौर पर खामोश कर दिया जाए और बातचीत दोबारा शुरू करने की हिम्मत पैदा की जाए, ताकि तमाम यरगमालियों को रिहा किया जा सके और एक यकीनी जंगबंदी हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि गजा की पट्टी में इंसानी सूरत हाल एक बार फिर बहुत संगीन है और इसके लिए मुतहारिब फरीकैन और आलमी बरादरी के फौरी अज़्म की ज़रूरत है। इसराइल ने गजा पर फौजी हुक्मरानी के लिए अमेरिका से बातचीत की तैयारी शुरू कर दी। स्ट्रेटेजिक अमूर के वजीर रोन डर्मर इस हफ्ते गजा पर कंट्रोल के लिए इसराइली फौज के एक मंसूबे पर बात करेंगे, जिनमें कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्स भी शामिल हैं। ट्रंप की जानिब से गजा पर दोबारा वहशियाना हमलों के लिए इसराइल को ग्रीन सिग्नल दिया गया था और अब गजा पर फौजी हुकूमत के लिए अपने सबसे बड़े इत्तेहादी को एतमाद में लिया जा रहा है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या इसराइल गजा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर पाएगा या मासूम फ़लस्तीनी एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।